غاری صاحب، ایک تو آج آپ نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے. بڑے عرصے بعد بجلی کی پرائز کے اندر ایک امپورٹنٹ، ایک سرٹن سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے. تو وہ جو کمی ہے وہ اب بس ادھر تک کی ہے یا آنے والے دنوں کے اندر ہم کچھ اور بھی ایسی خوشخبری دیکھیں گے؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا جی. میں نے آج جو پریس کانفرنس نہیں بلکہ پوری ایک پریزنٹیشن میڈیا کو دی تھی جو آپ سب نے مہربانی کر کے آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھائی بھی صحیح. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری یہ پرائز کے اندر جو کمی ہے اور قیمتوں کے اندر جو کمی بجلی کی آئی ہے وہ کسی سالڈ فاؤنڈیشن کی بیسس کے اوپر آئی ہے. آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کو ریویو کرنا یا صرف پی ڈی ایل کو کی بچت کر کے عوام کو الیکٹریسٹی کے اندر پاس آن کرنا یہ کافی نہیں تھا. اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے جو ہمیں اسپیس دی ہے اور آئی ایم ایف نے وہ اس لیے بھی اسپیس دی ہے کیونکہ پرائم منسٹر کی قیادت کے اندر ایک پراپر اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں پاور سیکٹر کے اندر تاکہ اس قسم کی ہم بنیاد کھڑی کریں جس کے اوپر یہ جو عمارت ہم بلڈ کریں وہ لانگ ٹرم اور سسٹینیبل ہو اور ہماری پالیسیز کا اسٹرکچر ایسا ہو کہ آئندہ جو اوپن کمپیٹیٹو مارکیٹس ہیں اور جو پرائیویٹائزیشن کا ماحول ہے وہ کمپٹیشن کی وجہ سے اور لیسٹ کاسٹ میتھڈالوجی کی وجہ سے سستی بجلی آئندہ مستقبل کے اندر بھی سسٹم خریدے اور حکومت خریداری سے باہر آئے. اور انشاءاللہ ان دا فیوچر جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور اسٹرکچرل ریفارمز امپلیمنٹ ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ اسی انوائرمنٹ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں انکلوڈنگ گردشی قرضے کا اختتام اور ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن. تو ہماری یہ ایک بہت سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر بیسڈ ہے جو بھی پالیسی انٹرونشن تھی. رائٹ. لیکن لغاری صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب سستی بجلی خریدنے کا وقت آ گیا. سستی بجلی کے لیے ڈیمز چاہیے. بہت سارے ڈیمز اس ٹائم پر بھی جیسے دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، کمپلیٹ نہیں ہو پایا. اسی طریقے سے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کالا باغ ڈیم کس نے روکا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے روکا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کے اتحادی روکتے رہیں گے آپ کو بہت سارے کاموں سے اس ٹائم پر جو اتحادی ہیں تو سستی بجلی تو خواب ہی رہ جائے گی نا لغاری صاحب؟ انیکا، ہمارا اور آپ کا خیال ہے کہ ڈیم سے بنائی ہوئی بجلی سستی ہوتی ہے. اچھا. اس کا جو فیول پارٹ ہے وہ سستا بلکہ مفت ہوتا ہے لیکن ڈیم کی اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کنزیومر پے کرتا ہے. آج کل رینیوبل انرجی، سولر، ونڈ اور اس قسم کی ٹیکنالوجیز کے ہوتے ہوئے آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ ڈیم سے بنائی ہوئی بجلی مستقبل کے اندر بھی سستی ہوگی. ڈیمز کی ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی سٹوریج ہوتی ہے، اس سے آپ کی ایگریکلچر کمیونٹی اور جو ہمارا پانی کی ضروریات ہیں وہ سیکیور ہوتی ہیں. تو اس کی نیشنل امپورٹنس اور بہت ہوتی ہے لیکن بجلی بنانے کا جو قیمت ہے وہ ضروری نہیں ہے ڈیم سے بہت سستی ہو. لیکن ہم جو بھی کریں گے آئندہ مستقبل کے اندر ایک کمپٹیشن اور مقابلے کی فضا کے اندر بجلی خریدیں گے. بلکہ ہمارا تو اب ریفارم کا مین ایک سٹرکچر یہ بھی ہوگا کہ ہم جو بجلی ہے وہ ہم نہ خریدیں، حکومت نہ خریدے. حکومت ایک سنگل بائر ماڈل سے باہر آئے اور اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر آپس میں اس کے بڑے خریدار اور فروخت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بجلی کی ایکسچینج کے ذریعے یہ بجلی کی خرید و فروخت کریں تاکہ کنزیومرز کو فیوچر کے اندر مسلسل آئندہ کئی دہائیوں کے اندر ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کے ذریعے ہو اور حکومت اس خرید و فروخت کے اندر پڑے ہی نہ. غیر صاحب ویسے یہ باقی ممالک میں باقی پرائیویٹائزڈ یہ باقی ممالک میں فارمولا چل رہا ہے انکلوڈنگ یو کے جس کو کانسٹیٹیوشنلی اکثر ہم لوگ فالو کیا کرتے ہیں. لیکن دا پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے تو یہاں کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اگر ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا بزنس سے گورنمنٹ ہٹ جائے گی؟ چونکہ ہٹ جانا چاہیے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کے اندر انوالو رہنا، لیکن اگر ہٹ جاتی ہے تو یہ گارنٹی کون لے گا کہ صارف کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے کنسیڈرنگ کہ یہاں بہت بڑی ریزیڈینشیل یوزر جو کنزیومر ہیں وہ 200 یونٹ سے کم کے ہیں؟ جی وہ ریگولیٹر کی ذمہ داری ہے جی کہ کنزیومر کے انٹرسٹ کو واچ کیا جائے. ہر اکانومی کے اندر اور ہر سیکٹر کا ایک ریگولیٹر ہوتا ہے اور ریگولیٹر کے اوپر فرض بنتا ہے کہ
وہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی قیمتیں خرید یا آپ کی کاروبار کی جو کرنے کی قیمت ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ صحیح اسیس کرے ریگولیٹر، اور اس کے اندر اوپر ایک مناسب منافع سے زیادہ ان کو نہ کمانے دے. تو بیسک کنزیومر کا انٹرسٹ واچ کرنا ریگولیٹر کا کام ہے. اس لیے پاکستان میں جیسے جیسے ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ویسے ہی ہمارے سیکٹر کے اندر ہمارا جو ریگولیٹری میکینزم ہے اور اس کے قوانین ہیں اس کو بھی ہم لوگ اس وقت ریویو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں گنجائش ہے بہتری کی تاکہ ہم اس کو انشور کر سکیں.